بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے جناب بات نہیں سن رہے ہماری، بچے جی کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، بچے بالکل ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں پیرنٹس کو، ہم جو کچھ مرضی کہہ لیں بچے ہمارے کہے میں ہی نہیں آتے۔ اب بات یہ ہے کہ دو فکریں ہیں، بچے بگڑ گئے ہیں یا بچے بگاڑ دیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ تو بڑا مولڈنگ چیز ہے، بچے کو اب جس طرح کے بڑا سافٹ ہے، فلیکسیبل ہے، جس طرح سے اس کا جسم بڑا فلیکسیبل ہے، سافٹ ہے، آپ جس طرح سے اس کو مرضی ایکسرسائزز کرا لیں، اسی طرح سے اس کا برین بھی بالکل فلیکسیبل ہے۔ آپ اس کو خود بچوں کو بگاڑتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں عموماً، مطلب پیرنٹس کہتے ہیں جی بچوں کا کانفیڈنس برباد ہو جاتا ہے۔ نو نہیں ہم نے کہنی بچوں کو، بچہ جو کہہ رہا ہے ہم نے اس کی بات پوری کرنی ہے، نو ہم اس کو نہیں کہیں گے۔ نو سننے کی بچے کو عادت نہیں ہونی چاہیے جی، بچے کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے جناب، بچہ جب نو بار بار سنتا ہے پیرنٹ سے تو اس کے اندر نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ اب بچوں کی جائز ناجائز ہر قسم کی فرمائشیں پوری کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اس میں وجہ ایک اور یہ بیان کی جاتی ہے جی ہم افورڈ کر سکتے ہیں جناب۔ آپ نے پیرامیٹر بچے کی خواہش کا بنا لیا ہے افورڈیبلٹی کو، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ چیز کیا بچے کے لیے ضروری ہے، بچے کی فائدہ مند ہے، نقصان ہے، اس کا بچے کو کچھ فائدہ ہوگا یا یہ بچے کے لیے ضروری بھی ہے یا نہیں ہے ضروری۔ آپ نے کہا نہیں میں افورڈ کر سکتا ہوں، میرے پاس پیسے اویلیبل ہیں، لہٰذا میں بچے کو نو کیوں کہوں، وہ کہہ رہا ہے تو میں نے اس کو لے کے دینی ہے۔ اب یہیں سے ایک بگاڑ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ آگے چل کے بچے کو نو سننے کی لائف میں ہی عادت نہیں رہ جاتی، وہ ان کی ڈومیسٹک لائف میں، آفٹر میرجز، اسٹوڈنٹ لائف میں وہ چیز بار بار بچے کے لیے پرابلمٹک بنتی رہتی ہے۔ بچہ کہتا ہے جی نہیں میں تو نو سننے کا عادی ہی نہیں رہا لائف میں، تو لہٰذا میں تو یہ نہیں سن سکتا۔ اچھا آپ نے اپنی دانست میں لاڈ پیار کرتے، اپنے فائنانس کا بیجا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک پکا پرابلم اس کے اندر پیدا کر دیا ہے، جو کہ مطلب ریکٹیفائی کرنے کی ایج تھی، اس میں آپ نے وہ پرابلم خود بو دیا ہوا ہے۔ دوسرا جو مطلب پرابلم پیدا ہوتا ہے، بچوں کو کچھ نہ کہنا، بچہ کچھ بھی کر رہا ہو ہم وہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کا کانفیڈنس نہیں خراب کرنا، ہم نے اس کو کسی چیز سے روکنا ٹوکنا نہیں ہے، ورنہ بچہ جناب کانفیڈنس برباد کر دے گا، بچے نے کسی کا نقصان کر دیا ہے، الٹا ہم ان کے ساتھ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ تم ہمارے بچوں کا کانفیڈنس برباد کر رہے ہو، تم ہمارے بچوں کے ساتھ پارشل ہو کے بیہیو کر رہے ہو۔ کوئی بات نہیں ہے، بچے تو ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے رہتے ہیں، بچے ایک دوسرے کو مارتے مورتے رہتے ہیں۔ اب بچہ اتنا سیویئرلی اس سٹیج تک کیوں پہنچا ہے کہ اس نے دوسرے بچے کو فزیکلی ہرٹ کر دیا ہے، اس کو چوٹ پہنچ گئی ہے دوسرے بچے کو، وہ ہمارا بیہیویئر ہے، ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کی ہمت بڑھاتے چلے گئے ہیں اور وہ ایک سٹیج آئی ہے وہ کہتے ہیں جی بس اب مجھے بالکل نہ روکیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے عموماً ویلنگ ہو رہی ہے رات کے وقت جی، گاڑیاں لے کے ینگ لڑکے نکلتے ہیں، کہیں پہ سکیٹنگ ہو رہی ہے جناب، کاروں کی سڑکوں کے اوپر ریس ہو رہی ہے، پولیس والے ڈپیوٹ کرنے پڑتے ہیں 14 اگست کے موقع کے اوپر کہ آپ لوگوں نے کہیں ان کو سکیٹنگ نہیں کرنے دینی۔ وہ کیا ہے، وہ یہی بیہیویئر ہے، وہ جب گھوڑا منہ زور ہو کے بے قابو ہو گیا ہوا ہے، اب جناب وہ آپ کچھ کہتے ہیں تو وہ آپ کو خطرہ ہے کہ وہ آپ کو ٹکر مارے گا، اب کاٹھی تو آپ اس گھوڑے کے اوپر رکھنے سے رہے، نہیں کچھ کہتے تو وہ خود کو بھی ہرٹ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو شروع سے ہی اس چیزوں کے اوپر آپ بچوں کو تھوڑا سا ورک آؤٹ کرتے رہیں کہ ایک تو جا بے جا آپ نے چیزیں ان کی نہیں ماننی، خواہشات نہیں ماننی، آپ نے نیڈ بیسڈ دیکھنا ہے، آپ نے فائنانس بیسڈ نہیں دیکھنا کہ میں دے سکتا ہوں لہٰذا میں اس کو دے دوں۔ دوسرے نمبر کے اوپر تھوڑا بہت بچے کو ڈر خوف ہو کہ مجھے اس مطلب زیادہ تر یہ فادرز کو رسپانسبلٹی ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن بعض مائیں بھی اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتی ہیں کہ تھوڑا بہت وہ بچوں کو تھوڑا سا ڈنڈا دکھا کے ہاتھ دکھا کے رکھتی ہیں تاکہ تھوڑا بہت بچہ کنٹرول میں رہے۔ وہ ایک سٹیج ہوتی ہے، اس کے بعد بچہ خود کو خود عقل مند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بچہ خود بخود ایک ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ نے یہ غلطیاں دہرا کے اس کو ڈی ٹریک کر دیا، پھر آپ وہ کہتے ہیں نا ٹرین کی پٹڑیاں اگر شروع سے ٹیڑھی ہو گئی ہیں نا تو بعد میں ٹرین الٹتی ہے، آپ
آپ اس کو سیدھا نہیں کر سکتے. بہت شکریہ, خوش رہیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں. تھینک یو.